ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا اور اس کی آگے دو وجہ بیان فرمائیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، امر بالمعروف نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے، اور دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ برے کاموں سے منع کرتی ہے یہ امت۔ تو اس امت کی یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ہمیشہ نیکی کا کام کرنے سے روکتا ہے اور برے کام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انہی برے کاموں میں رجب کے اس مہینے کی رسومات ہیں جن کی طرف لوگوں کی بہت زیادہ توجہ بن چکی ہے، جس میں سر فہرست رجب کے مہینے کی 22 تاریخ 22 رجب المرجب، اس کے ایک رسم جس کو کنڈوں کی رسم کہتے ہیں، اس میں لوگوں کی بہت چہل پہل اور اس کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس کا آغاز خلفائے راشدین کے زمانے میں شروع ہوا، بلکہ ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد اصل سلسلہ یوں ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا منافق، عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا، منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوا اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جلا وطن کر دیا، اس کو یہاں سے نکال دیا، تو یہ چلا گیا ملک شام، اور وہاں جا کر اس نے، یہ بہت تیز ترین اور شاطر آدمی تھا، اس نے وہاں پہ لوگوں کو اپنا مرید اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ اس کا ایک گروپ اور جتھا بنتا گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن دلی طور پر اسلام کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت شروع ہوا، تو یہ لوگ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تو بغاوت آہستہ آہستہ بڑھتی ان کی ایک جماعت بن گئی بہت بڑی، اور اس جماعت کے ہی کچھ افراد تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حکومت شروع ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں، چونکہ اس وقت باغی لوگ بہت زیادہ رہتے تھے، تو آپ نے خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ یہ دوبارہ پھر مدینہ طیبہ میں کوئی خون ریزی کریں، کوئی جنگ کریں، کوئی جدال کریں، اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اس لیے مدینہ طیبہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالحکومت کوفہ کو مقرر فرما لیا۔ آپ کوفے پہ تشریف لے گئے۔ اب یہ جو باغی تھے یہ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب ہوئے، اور بہت سی باتوں میں، کیونکہ منافق بندے کا کام یہ ہے کہ زبان سے چپلوسی کرتا ہے اور اندر سے بغض، عداوت، دشمنی رکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں پر خلیفہ ہوئے کوفہ میں، اور اس کے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام فتح ہونے کے بعد وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، وہ وہاں کے امیر بن گئے۔ تو اس وقت دو عمارتیں چل رہی تھیں،
تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ یہ باغی لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا قلع کما کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے اور مضبوط ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ تو جیسے ہی کلی اختیارات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ان کی جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی کہ پکڑ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلوں میں بند کر دیتے اور قتل کر دیتے تھے کہ یہ اسلام کے باغی ہیں، اور کچھ کے اوپر جرم ثابت ہو رہا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں۔ تو یہ ان میں سے اکثر تو مارے گئے، قتل ہو گئے، تو کچھ وہ بچ گئے اور وہ روح پوش ہو گئے۔ اب جو چھپ گئے، اب چھپ تو گئے، جان تو بچا لی، اب اندر کھاتے دل کے اندر ان میں ایک لاوا پکتا رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ یہ ہمارے خلاف اتنے بڑا ایکشن کیوں لے رہے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لے رہے تھے کہ یہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کا جو لاوا ہے وہ پکنا شروع ہوا، پکتے 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 وہ اس قدر بن گیا کہ ان کے دل کے اندر بغض، عداوت اور دشمنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے جس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور حکومت، جو عمارت کا پورے کا زمانہ تھا، وہ 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال حکمران رہے، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو وہ دن تھا 22 رجب کا۔ اب اس دن 22 رجب کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی ان لوگوں کو، تو انہوں نے کیا کیا اسی وقت کہ اپنے گھروں کے اندر، جس طرح یہ چھپے ہوئے تھے، ظاہر تو ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ اس وقت ان کے گرد گھیرا بہت تنگ تھا، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے گھروں کے اندر جو کر سکتے تھے، کسی نے کوئی میٹھی چیز بنائی، کسی نے پوریاں بنا لی، کسی نے حلوہ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، تو یہ گھر کے اندر انہوں نے ایک رسم ادا کی خوشی کرنے کے لیے، اور یہ خوشیاں منا رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر۔ اور اس رسم کا نام ہے کنڈے، جو کہ اس وقت کی چلی ہوئی، پھر ہر سال 22 رجب کو یہ والے جو گروہ ہے، ان کے آگے خاندان وہ چلتے 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 آج تک اور پھر قیامت تک یہ جو پیٹنے والے، پٹانے والے اور دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصی طور پر ان کی دشمنی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ ان کی دشمنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس وجہ سے ہے، ان کا نام سننا تک برداشت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے ان کی بے کنی کی اور ان کو پکڑ پکڑ کے نکال کے ان کو مارا ہے اور ان کو سخت سزائیں دی ہیں۔ تو یہ وجہ ہے 22 رجب کو جو رسم ادا کی جاتی کنڈوں کی۔ اب اس میں ہمارے جو سنی حضرات ہیں وہ بھی بہت سے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی وہ کہتے ہیں کہ لو جی کھانا بنانا ہے اور بنا کر بانٹنا ہے، اس میں کیا ہے، کھانا بنا کر دوستوں کو کھلانا ہی ہے نا، اس میں کیا ہے۔ اب اس زمانے میں یہ جو رسم ادا کی جاتی تھی، اس میں شرط یہ تھی کہ یہ بند کمرے کے اندر لوگوں کو بلا کر کھلانی ہے، ظاہر نہیں کرنا باہر، کیونکہ شروع یہ رسم ایسے ہی ہوئی تھی کہ اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ یہ چپ کے یہ رسم کرنی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن تو یہ رسم کریں، اور جو ایک سنی لوگ ہیں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ بھی دیکھا دیکھی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ان سے یہ بات کی جاتی بھئی یہ تم یہ کام نہ کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب آگے سے یہ ملتا ہے کہ جناب ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ایک اللہ واسطے کوئی چیز ہی بنا کے بانٹ رہے ہیں نا۔ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کرنے سے منع فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ اگر تمہاری شباہت ہو رہی ہو تو وہاں نیکی کا کام بھی تمہارے لیے برا بن جائے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی ہیں وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی ہیں، ان کو
اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اچھی بات ہے، اے مسلمانوں 10ویں محرم کا روزہ ہم بھی رکھیں گے، کیونکہ ہم ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب، ان کے بنسبت ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، کیونکہ نبوت کے اعتبار سے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں، اور ہمارا مسلمانوں کا ان پر ایمان ہے ایک نبی اور رسول ہونے کے ناطے، کیونکہ مسلمان ہوگا ہی تبھی جب وہ تمام رسولوں اور نبیوں کو ماننے والا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر بات ہے تو ہم تو ان کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے پھر ہمیں بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی، روزہ رکھ لیا آپ نے 10ویں محرم کا، پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، تاکہ تشبیہ نہ ہو یہودیوں کے ساتھ، شباہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یا تو محرم کی 9ویں کو ساتھ ملا لو، 9ویں 10ویں کا رکھ لو، یا پھر 11ویں کو ساتھ ملا کر 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ تشبیہ پیدا نہ ہو۔ اب آج کا مسلمان اگر 22 رجب کو کوئی چیز بانٹے گا، کوئی کام کرے گا، چاہے وہ ثواب سمجھ کر کرے گا، لیکن چونکہ ایک خاص گروہ اپنے آپ کو عبادت کا درجہ دے کر، اور اس کے اندر وہ خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنی کے اندر یہ کام کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، نہ تو یہ چیزیں بانٹیں اس دن میں خاص طور پر، کیونکہ تشبیہ پیدا ہو گئی، ایک خاص گروہ نے اس کام کو عبادت کا درجہ دے دیا، اور اگر ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ دیکھیں کہ اس دن بانٹنا زیادہ فضیلت کا عمل ہے، تو پھر ہمارے لیے گناہ کا درجہ بن جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ تشبیہ اختیار کر لی، جبکہ رجب کے مہینے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جس میں کوئی خاص عمل کرنے سے زیادہ فضیلت والا بن جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اب اس میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں مانتے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنی میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے اس کے اوپر ہم خوشی مناتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سید خاندان کے عظیم فرد ہیں اور ہم سب کے امام ہیں، کیونکہ سید خاندان ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں، اس لیے ہم ان کو اپنا معزز اور فضیلت والا اور ان کو اپنے سروں کا تاج اور آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک وہ بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی ان کی بات سچی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 22 رجب کو ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب کی تاریخ کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایک جھوٹی کہانی لوگوں کو سنائی جاتی ہے کہ جناب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ وہ کہانی ذرا ذہن کے اندر رکھیے۔ کہانی یہ سناتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ غریب ہو گیا، اور اس کی بیوی وہ جا کر ایک وزیر تھا، بہت بڑا منصب پر عہدے پر فائز تھا، اس کے گھر میں وہ جھاڑو دینے لگی اور کام کاج کرنے لگی۔ ایک دن وہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ آج کیا دن ہے؟ اس نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج 22 رجب ہے تو جو بندہ آج کے دن یہ کھانے پینے کی چیزیں بنائے، یہ فلاں فلاں چیزیں، اور اس کو بانٹے کھلائے، تو اس کو رزق ملے گا، اگر نہ ملے تو وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹا بہتان اور الزام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر آگے یہ ہوا کہ اس عورت نے یہ کیا، اور کرنے کے ساتھ ہی اس کا جھاڑو ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور ان کو خزانہ مل گیا۔ خزانہ کیسے ملا جی؟ اس کے اوپر عجیب داستان سناتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ اس کا خاوند وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا جنگل میں، اور وہاں سے لکڑی کا جو دستہ تھا وہ نکلا، اور جو لوہے کا تھا وہ وہاں نیچے گرا، جا کر جب نیچے گرا تو وہاں سے اندر سے خزانہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے سارا خزانہ اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آیا، اور انہوں نے اس سے ایک محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور محل کہاں بنانے لگے؟ وہ اس وزیر کے محل کے ساتھ جہاں وہ گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ اب محل بنتا گیا، محل تیار ہو گیا۔ ایک دن وزیر کی بیگم
اوپر چڑھی چھت پر ہوا لینے کے لیے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا محل ہمارے گھر کے ساتھ کس نے بنا لیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ فلاں جو عورت آپ کے گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے محل بنایا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اس کو اتنا پیسہ کہاں سے مل گیا، اس کے بعد جو اس نے یہ 22 رجب کے جو رسم ادا کی تھی اس وجہ سے اس کو اتنا پیسہ مل گیا۔ اب دوسری طرف یہ آ گئی بات کہ جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے اوپر وبال آ جاتا ہے اور اس کی پکڑ آ جاتی ہے کہ اس نے انکار کر دیا وزیر کی بیگم نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 22 رجب کو کرنے سے یہ ہو گیا، تو ان کی پکڑ آئی، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور وہ بادشاہ کے ہاں قیدی ہو گئے۔ اور پھر جب انہوں نے سوچا کہ ہم سے کیا گناہ غلطی ہو گئی، تو پھر ان کو سوچنے کے بعد خیال آیا کہ جناب ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے یہ 22 رجب کی رسم ادا نہیں کی، تو اس کے بعد اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ طیب ہوں اور 22 رجب کی ہم رسم ادا کریں۔ تو انہوں نے رسم ادا کر لی، تو رسم ادا کرنے کے ساتھ ہی ان کی رہائی بھی ہو گئی اور دوبارہ ان کے اوپر بھی خوشحالی آ گئی۔ یہ ایک بہت شارٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے کہانی رکھی، یہ بہت لمبی داستان ایک سناتے ہیں، اور سنا کے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہے 22 رجب کی کہانی۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ایک طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہیں، اور ایک طرف یہ والے معاملات ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ہر چیز میں ان کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو اعمال سکھا دیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اصل میں ہماری طبیعتیں ہو گئیں سست، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہو، کہ جب بھی دیکھا جہاں کو 4 پیسے لگا کر، کچھ جھنڈیاں لگا کر، اس طریقے سے کر کے تھوڑا سا کھانا پکا کر بانٹ کے ہم کہتے ہیں لو بھی سال پورے کے ہمارے تو کفارے بن گئے۔ یہ شیطان نے ہمیں ان چکروں میں لگا دیا۔ اور رجب کے مہینے میں ایک اور جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو معراج کی رات ہے، اور اس لیے اس میں بھی عبادت کرنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلے تو رجب کی جو معراج کی رات ہے اس کے بارے میں یہ روایت ضرور موجود ہے کہ 27 رجب ہے، لیکن اور روایات بھی اس کی تاریخ کے اندر آتی ہیں کہ جو معراج کی رات ہے وہ فلانی ہے، فلانی فلانی۔ اور اگر یہ کنفرم بھی ہو جائے کہ پکا ہو جائے کہ 27 رجب ہی ہے، تو تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اور راتوں کی فضیلت بیان کی کہ فلاں رات میں عبادت کرنے کی یہ فضیلت، فلاں رات میں عبادت کرنے کی یہ فضیلت، اس کے اندر یہ کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ 27 رجب کو بھی خاص طور پہ روزہ رکھیں اور عبادت کرنے کی کوئی فضیلت ہے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معراج کے بعد تقریباً 18 مرتبہ 27 رجب آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ نے ان کو بتایا ہو کہ آپ 27 رجب آ گئی ہے کوئی خاص عبادت کریں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 90 سے 95 سال کا بنتا ہے۔ اس 90 سے 95 سالہ زمانے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسی جگہ کوئی لوگوں کو بتایا ہو، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے خاص کوئی فضیلت بیان کی ہو اس کی، یہ کسی جگہ اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جب کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو، اس رات کو خاص فضیلت کے لیے نہ سمجھیں۔ اب رجب المرجب کا اصل درجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور روزانہ کی بنا پر قرآن پاک کی تلاوت اور عبادت کر رہا ہے اور 27 رجب آ گئی تو اس کو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، اس کو ٹھیک ہے، اور اگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کو پہلے نہیں کر رہا اور خاص 27 رجب کے بارے میں وہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ جناب اس کے اندر عبادت کرنے سے مجھے ثواب زیادہ ملے گا اور اس کے اندر روزہ رکھنے سے ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ اسلام کے اندر ایک نئی چیز داخل کر رہا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔